بسم الله الرحمن الرحيم. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحث السير جاهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان، وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة، وما للنهر من نقصان. ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن، أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان. يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد، وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بيضت أوجهنا كذا، أعمالنا تفصلت في الميزان. وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران. فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني، فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا رواذا مسلم ببياني. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان، فيها الذي والله لا عين رأت، كلا ولا سمعته من أذنان. كلا ولم يخطر على قلب امرئ، فيكون عنه معبرا بلسانه. وهل لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان. يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان، هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان. يا رب ثبتنا على الإيمان، واجعلنا هداة التائه الحيران، وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان، وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان. يا رب ثبتنا على الإيمان، واجعلنا هداة التائه الحيران، وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. وعلى رسولك أفضل الصلوات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: مثل الجنة التي أعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے 1434 ہجری مطابق 19 جولائی سن 2013 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں جنت کے کچھ بیانات قرآن کریم اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ شدت کی یہ گرمی جو جہنم کی یاد دلاتی ہے، سخت تپش جو نار دوزخ کی یاد دلاتی ہے، اور یہ گرم گرم ہوائیں جو جہنم کے سانسوں کی ادنا سے سانس کی یاد دلاتی ہے، میرے عزیزو اس کے برعکس رب ذوالجلال نے جو جنت تعمیر کی ہے، جو جنت بنائی ہے، جو محل بنایا ہے، اور جس محل میں داخل ہونے کے لیے اتنا عظیم الشان داعی اور اتنا عظیم الشان پکارنے والا اور جنت کی طرف بلانے والا اتنا عظیم الشان انسان پیدا فرمایا، جو ہمارے اور آپ کے ہادی، ہمارے اور آپ کے رہبر، ہمارے اور آپ کے امام اعظم، ہمارے اور آپ کے دلوں کے مسیحا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا، آپ کو اس جنت اس محل میں داخل ہونے کی دعوت داعی بنایا آپ کو، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا آپ کو بنایا ہے، اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہدایت کے روشن چراغ ہیں، روشن ہدایت کے چراغ ہیں، اور وہ چراغ وہ بھی ہیں جو منیرہ، جو روشن ہیں، جو آب و تاب کے ساتھ روشنی پھیلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس جنت کی طرف آئیے جس نے نبی کائنات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اس پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہا اور اس گھر کے اندر داخل ہوا، تو اس محل کے اندر جو کچھ بھی صاحب خانہ نے، صاحب محل نے بنایا ہے، اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہوا، لیکن جو اس کے پکارنے والے کی پکار پر نہ گیا، وہ اس محل کے اندر داخل بھی نہیں ہوگا، اور اس کے اندر جو کچھ نعمتیں ہیں اسے کھائے گا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ محل جنت ہے، بنانے والا اللہ ہے، پکارنے والا میں ہوں، میری پکار پر جو لبیک کہے گا اور میرے پاس آئے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا اور اللہ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ جو میری باتوں کو انکار کرے گا، جو میری باتوں کی معصیت کرے گا، نہیں مانے گا، نہ اس جنت میں داخل ہوگا، نہ ہی اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ آئیے آج میں آپ کو جنت کی سیر کراتا ہوں۔ اس گرمی میں دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں ہوں، ذہن و دماغ پر کوئی پیاری پیاری باتیں آئیں، کچھ بوچھار آئے، کچھ پھوار پڑے جنتوں کی خوشبوؤں کی۔ آئیے قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے کس طرح سے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے اور اپنے بندوں کو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دعوت دی ہے۔ دل یہی چاہتا ہے
اور میں سوچ رہا تھا ایک ہفتے سے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کی اس کڑک دھوپ میں اور تپتی ہوئی اس ریگزار اور سرزمین عرب پر اور اس گرم گرم لو چلتی ہوئی ہواؤں میں جمعے کا دن آئے گا تو میں جنت کی پھواریں لے کر کے جمعے کے دن انشاءاللہ اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ رب ذوالجلال نے آپ کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں جو رب نے جنت میں رکھی ہوئی ہیں آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی انسان کے خواطر پر اس کے دل پر اس کا گزر تک نہ ہوا، وہ نعمتیں اللہ رب العزت نے جنت کے اندر رکھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ایک عالی شان محل ہو، ایک کوئی عالی شان محل ہو، اور اتنا کوئی ایسا چھوٹا موٹا محل نہیں کہ جسے 24 گھنٹے میں آپ دیکھ لیں، اور یا 1-2-4 کلومیٹر کے اوپر ہو جس کو دیکھنے کے لیے، ایسا محل کہ ایک ایک جنتیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی اس کو ایک جنتی کو جنت ملے گی، جنت کا ایک باغ ملے گا اتنا بڑا کہ اس کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک پہنچنے کے لیے 500 برس تیز رفتار گھوڑے سے بھی آدمی چلے تو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، اس کو ہم 45 منٹ میں یا 35 منٹ میں آپ کو اس کا دیدار کروا دیں اور اس کی خوبیوں کو بیان کر دیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنت کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور رب ذوالجلال نے جو بیان کیا ہے اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی۔ لیکن نہیں، اگر پورا نہیں حاصل کر سکتے تو تھوڑا بھی کیوں چھوڑیں، تھوڑا ہی صحیح، کم از کم اس طرح سے ہمارے دلوں کو تھوڑا سکون تو ملے گا، ہمارے قلب کو تھوڑا گدازگی تو ملے گی، تھوڑی اس کڑک دھوپ میں اور اس گرمی میں تھوڑی خفت اور تھوڑی کمی تو آئے گی، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جنت کی محسوس تو ہوں گی، کم از کم دیکھا نہیں سنا نہیں، لیکن اللہ کی باتوں پہ تو ایسے ہی یقین ہے کہ اگر اپنے وجود کا بھی انکار ہو تو انکار کر دیں، لیکن اللہ کی قول کا انکار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سورج نکلا ہے، ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کا فریب ہو، لیکن رب ذوالجلال کا وجود، رب ذوالجلال کا فرمان یہ کبھی فریب ہو سکتا؟ ہرگز نہیں۔ ہم سورج کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کے ان قیمتی فرمودات کا انکار اور ان غیبیات کے اوپر جو رب ذوالجلال نے بیان دیے ہیں ان کو ہم کبھی جھٹلا نہیں سکتے، نہ ہم کبھی انکار کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رب کی مغفرت اور رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے اے مومنو، اے اللہ کے بندو، لپک پڑو، جھپٹ پڑو، دوڑ پڑو رب کی اس بخشش اور اس کرم اور اس نوازش اور رب کے اس فیضان کی طرف جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رکھی ہیں، اور اس جنت کی طرف لپک پڑو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، برابر نہیں بلکہ جیسی ہے۔ جنت ارضها السماوات والارض، ایسی جیسے زمین اور آسمان کتنے وسیع لگتے ہیں، کشادہ لگتے ہیں، اس کی چوڑائی جنت کی اس طرح سے ہے، اور جس میں ایسی ایسی نعمتیں موجود ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا گزر بھی ہوا ہے، اس کا وہم بھی گزرا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے اس عظیم الشان محل کا تعارف فرما رہا ہے، بیان فرما رہا ہے کہ اس کا تعارف کیا ہے۔ فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، اس متقیوں سے، جس پرہیزگاروں سے، نیک لوگوں سے، صالحین سے، ابرار سے جس جنت کا وعدہ ہم نے کیا ہے، اس جنت کی مثال یوں ہے، اس کی مثال یوں ہے، اس کا تصور آپ دیکھیں، اپنے تصور میں آنکھ بند کر کے میں جو عرض کر رہا ہوں قرآن کریم کے ان آیات کو تصور میں لائیں اور آنکھ بند کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک حسین اور خوبصورت سبززار لدا پھدا باغ ہے، حسین سا باغ ہے، خوبصورت سا، اور اس باغ کے اندر سے نہریں بہہ رہی ہیں، حسین سی نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس کے پھل لٹک رہے ہیں، اور اس کے سائے پوری زمین کے اوپر چھاؤں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، گھنیرے ہیں، نہ ہی سردی ہے اور نہ ہی گرمی ہے، پھل لٹک رہے ہیں، خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا تصور کریں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اللہ نے اتنے حسین حسین مناظر بنائے ہیں، اور اس دور میں آپ کی نگاہوں نے، میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں دیکھا ہے، بلکہ دیکھا ہے، انٹرنیٹ اور دیگر وسائل اور ذرائع ابلاغ عامہ نے اتنا
ایسی ایسی جگہوں کی تصویریں ہمیں دی ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے سے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی حسین اور خوبصورت چیزیں اللہ رب العزت نے دنیا میں بنائی ہیں کہ ہم دیکھ کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہی جنت ہے۔ کیا یار، کتنی خوبصورت! اور کسی دور میں بادشاہ، کسی ملکہ نے ہندوستان کی، بر صغیر کی، اس وقت جب اس نے کشمیر کا نظارہ کیا تھا اور کشمیر کی وادیوں کو دیکھا تھا، گھاٹیوں کو دیکھا تھا، پہاڑیوں کو دیکھا تھا، گنگناتے ہوئے آبشاروں کے اوپر جب اس کی نظر پڑی تھی اور پتھروں سے نکلتے ہوئے کل کل کرتے ہوئے وہ چشمے جب اس نے دیکھے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ اگر بہشت بر روئے زمین است، اگر بہشت در روئے زمین است، ہمین استو ہمین استو ہمین است، اگر جنت کہیں زمین پر ہوتی تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کشمیر ہی جنت ہے۔ تو ہم دنیا میں دیکھی ہوئی اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کو جنت کہہ دیتے ہیں، حسین اور خوبصورت۔ وہ جنت جسے آنکھوں نے دیکھا نہیں، اللہ فرماتا ہے جسے آنکھوں نے دیکھا نہیں، جسے کانوں نے اس کی خوبصورتی کو سنا نہیں، اور نہ ہی کسی وہم گزرا ہے کسی انسان کے دل پر، بھلا بتاؤ وہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی، وہ جنت کتنی حسین ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اکلھا دائم، ہمیشہ اس کے پھل لٹکتے ہوئے ہوں گے اور اس کے سائے دائمی ہوں گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25۔ ایمان رکھنے والے مومنین اور عمل صالح کرنے والے، اے نبی انہیں خوشخبری سنا دو۔ جو مومن ہیں اور عمل صالح یعنی نیک اعمال کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں، ایسی جنتیں ہم نے تیار کر کے رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ باغ ہو خوبصورت سا اور بڑا لمبا چوڑا، اور اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں، ٹیڑھی میڑھی، خوبصورت سی نہریں بہہ رہی ہوں۔ کبھی آپ کشمیر جا کے دیکھیں، یا جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کی وادی کتنی حسین، کتنی خوبصورت ہے۔ تو اسی لیے اس کے اوپر مار کٹائی ہو رہی ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم لے لیں، وہ چاہتا ہے ہم لے لیں، وہ چاہتا ہے ہم لے لیں، ہے نا۔ بہرحال تو وہ اتنی حسین ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ وہ وادیاں، وہ خوبصورت آبشار کتنے حسین ہیں۔ بہرحال جب نہریں بہہ رہی ہیں جس کے نیچے سے، ایسے باغات جہاں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، اللہ فرماتا ہے نہریں ہوں گی، اور جب انہیں کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے، یہ پھل دیکھیں گے، اوپر سے نیچے آئیں گے، کہیں گے ابھی تو یہی پھل ہم نے کھائے ہیں۔ اتو بھی متشابہا، اللہ فرماتا ہے حالانکہ انہیں ایک دوسرے سے ہم شکل متشابہ فروٹس دیے جائیں گے، پھل دیے جائیں گے، ایک دوسرے سے تشابہ مشابہت رکھنے والے فروٹس ہوں گے، وہ تو کہیں گے ابھی تو ہم نے اس کو کھایا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان میں جب انہیں دیے جائیں گے تو وہ پھلوں کی لذتیں الگ ہوں گی، ان کا ٹیسٹ الگ ہوگا، ان کا لطف الگ ہوگا، ان کا مزہ الگ ہوگا، اور وہ یہ سمجھیں گے یہ ابھی ہم نے یہ کھائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ہم شکل فروٹس بہت ہوتے ہیں، برتقال ہے نا، برتقال مینس یعنی سنترے ہیں یا مالٹے ہیں، لیمو ہیں، بڑے لیمو بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی لیمو ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایک ہی شکل کے کئی لباس ہوتے ہیں، کئی فروٹس ہوتے ہیں۔ آم ہے، آم کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ہے تو ایک ہی چیز آم، لیکن کوئی لنگڑا آم ہوتا ہے، کوئی ہاپوس آم ہوتا ہے، کوئی اور 10 50 ہزاروں قسم کے آم ہوتے ہیں۔ چاول ہے، دیکھیے چاول کوئی پنجابی ہوتا ہے، کوئی کہاں کیا ہوتا ہے، کوئی باسمتی ہوتا ہے، کوئی کالا نمک ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، چاول سب ہے، لیکن ان کی شکلیں، ان کی صورتیں، ان کی مہک اور ان کی لذت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ہم شکل رہیں گی وہ چیزیں، لیکن ان کا لطف، ان کا مزہ الگ الگ رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ جو حیض و نفاس سے پاک صاف ستھری ہمیشہ کنواری ہوں گی، وہ انہیں دی جائیں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ اب یہاں ایک اور تصور میں لائیں آپ کہ باغ ہیں حسین سا، خوبصورت سا، آپ کی خلوتیں ہیں، نہر بہہ رہی ہے اور ذلم ذلیل ہے، بالکل
گھنی چھاؤں ہے اور نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، حسین اور خوبصورت اس کے اندر آپ کے پاس لڑکیاں ہیں، کنواری لڑکیاں اور آپ کی ہم عمر لڑکیاں ہیں، خوبصورت حسین، اور ایسی حسین اللہ اکبر، ہمارے اس دنیا کی میلی کچیلی تھوڑی کہ جہاں جائے وہاں برکت کے بجائے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے۔ وہ حسن اور وہ جمال، وہ خوبصورت کہ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاتھ تو ہاتھ ہے، اگر وہ اپنا روپٹہ بھی جنت کی کھڑکی سے باہر کر دیں پوری دنیا روشن ہو جائے، اگر وہ اپنا کنگن باہر کر دیں تو خوشبوؤں سے پوری دنیا معطر ہو جائے، اتنی حسین خوبصورت۔ اللہ اکبر، یہ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، عمل صالح، پاکیزہ اعمال، جن کا دل بھی پاک ہے اور جن کا جسم بھی پاک ہے، دل شرک اور بدعت کی آلودگیوں اور گندگیوں سے پاک و صاف ہے اور جسم کے اعضاء بدعات اور خرافات سے پاک و صاف ہیں۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہے، سلطنت ہے، پورے اعمال پر، عبادت سے لے کر کے حکومت، سیاست، ہر چیز کے اوپر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ، اور دل کے اوپر توحید الہی کا غلبہ۔ ان کے لیے ایسی پاکیزہ بیویاں اور ایسے پاکیزہ گھر اللہ رب العزت نے تیار کیے۔ بولو آپ سب جانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس طرح جنتی بننے کی۔ ہم گندے شندے بن کر کے وہاں نہیں جا سکتے، ہم پاک صاف ہو کر کے وہاں جائیں گے، اور سب سے بڑی پاکی شرک اور بدعات کی پاکی ہے کہ انسان اپنے دل کو شرک اور بدعات سے پاک رکھے۔ اور حشر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، ٹیک لگائے ہوئے گاؤ تکیے، اور گاؤ تکیے کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ مسندیں، وہ سریریں، وہ چارپائیاں، اللہ اکبر۔ سورہ غاشیہ اٹھا کے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے وہ چھپا دینے والی خبر، ڈھانپ دینے والی خبر کا تجھے پتہ چلا؟ کیا تمہیں اس ڈھانپ دینے والی چھاؤں، چھپا دینے والی دن کا تمہیں علم ہے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، حدیث الغاشیہ، چھپا دینے والی خبر تم تک پہنچی ہے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، وہ چھپا دینے والا دن، وہ خبر، وہ دن، وہ خبر والا دن ایسا ہوگا، وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے چہرے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، دنیا میں عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، عمل کی کمی نہیں ہوگی، بہت زیادہ عمل کیا ہوا ہوگا انہوں نے، تھک چکے ہوں گے، کمریں جھک چکی ہوں گی، لیکن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اعمال پر مدنی تاجدار کے سنتوں کی مہر نہیں ہوگی۔ خوب کرتے تھے دنیا کے اندر مٹر گشتیاں، یہ بھی کر لو جنت میں جائے گی، وہ بھی کر لو، فلاں کر، لیکن کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کہیں پتہ لتا نہیں تھا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں منہ کے بل ان کو ڈھکیل دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، بولو آمین۔ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، گرم گرم چشموں کے کھولتے ہوئے پانی پلائے جائیں گے ایسے لوگوں، گرم چشموں کے پانی پلائیں گے۔ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، چلائیں گے، کھانا مانگیں گے، ایسا کانٹے دار کھانا ان کو دیا جائے گا جو ان کی حلق کو پھاڑتے ہوئے آنتوں تک کو پھاڑ دے گا، کانٹے دار پھل، زقوم کا پھل جو پیٹ اور آنتوں کو جلن سے پھاڑ دے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ ایسا کھانا ہوگا نہ موٹا کرے گا، نہ بھوک ہی مٹائے گا، اور نہ ہی پیاس ہی مٹائے گا، نہ موٹا ہوگا نہ دبلا ہوگا، ہاں کچھ نہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ ووجوہ یومئذ ناعمہ، لیکن اسی دن کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، آسودہ ہوں گے، فرما ہوں گے اللہ کی نعمتوں سے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر جو تھوڑی بوڑی انہوں نے کوششیں محنتیں کی ہوں گی، راضی برضا ہوں گے، خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، بلند و بالا بلڈنگوں میں ہوں گے، فی جنت عالیہ، فی جنت عالیہ
لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ ایسی جنت جس کے اندر کوئی شور شرابہ بےہودہ فحش باتیں نہ ہوں گی. لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، وہ باغ جس کے اندر سے چشمے بہ رہے ہوں گے. فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ، اور بلند و بالا چارپائیاں کھاٹ لگے ہوئے ہوں گے چاروں طرف سے. سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اور قطار در قطار سجے سجائے آب خورے ہوں گے، لیمن سیٹ. یہ جناب علی پیالیاں ہر چیز کی رنگ برنگی وہاں سامنے سجی سجی ہوں گی. وہ واکواب، اور اللہ فرماتا ہے سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ، اور قطار میں لگے ہوئے بہترین گاؤ تکیے ہوں گے. وزرابی مبثوثہ، اور ریشموں کے بنے ہوئے گاؤ تکیے منتشر ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے. یہ ذرا تصور لائیں آپ، باغ ہو، اس کے اندر یہ اتنا حسین و خوبصورت منظر ہو، گاؤ تکیے قالین بچھے ہوں ریشم کے، اور اس میں پیالیاں اور مختلف قسم کے جام شراب ہوں، حسین اور خوبصورت آپ کے بغلوں میں بیٹھی ہوئی حوریں ہوں، عورتیں ہوں. اور یہ تصور یہ جنت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جنتیوں کا یہ منظر ہوگا. اللہ اکبر. اور وہ نہریں بھی، نہریں کوئی ایک ٹائپ کی نہیں ہوں گی. اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جو متقیوں کے لیے ہم نے وعدہ کیا ہے دینے کا، اس کی خوبی کیا ہے. اللہ اکبر. فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خوشبودار ہیں، جو باسی کبھی نہیں ہوتی کہ زیادہ دن کی وجہ سے اس کے اندر کوئی ذائقے میں فرق آ جائے، رنگ میں فرق آ جائے، لذت میں فرق آ جائے، اس کے بو میں فرق آ جائے. نا، کبھی باسی نہیں ہوں گی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ایسے لبن کے اللہ اکبر، پانی کی نہریں بہ رہی ہیں، اسی باغ میں لبن کی نہریں بہ رہی ہیں. کتنی اللہ، کتنی نہریں؟ لبن کی نہریں بہ رہی، جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا ہے. ہاں، تبدیل نہیں ہوا ہے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ، شراب کی نہریں. او شرابیو، دنیا کی شراب تمہیں پاگل بنا دیتی ہے، مجنوں بنا دیتی ہے. بکواس اور گندگی کرنے پر، جو ام الخبائث ہے، تمام خبائث کی ماں ہے، پی کر کے دنیا میں جو ہے فتن و فساد برپا کرتے ہو، اپنی زندگیوں کو تہو بالا کرتے ہو. یہ وہ شراب نہیں ہے جو جنت میں دی جائے گی. یہ وہ مشروبات ہیں کہ جس کے پینے کے بعد جسم کے اندر تر و تازگی پیدا ہوگی، خوشی اور مسرت پیدا ہوگی. لذت للشاربین، پینے والوں کو مزہ آئے گا، سرور آئے گا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسْلٍ مُصَفَّى، صاف اور ستھرے شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور جنتیوں کے لیے اس کے اندر مختلف قسم کے ہر طرح کے میوے، مستھان اور پھل اور فروٹس ہوں گے، اور اس میں اللہ کی بخشش اور عنایات اور رحمتیں اور برکتیں ہی ہوں گی. وَحُورٌ عِین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور اس جنت کے اندر حور عین ہوں گی، غلافی سیاہ مائل آنکھوں والیاں. اللہ اکبر. بڑی بڑی آنکھوں والیاں، خوبصورت، حسین و جمیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جنتی کسی حور کے اندر مشغول رہے گا، مست رہے گا، اسے استفادہ، اس سے فائدہ اٹھانے میں اتنے میں تھوڑا ہی ٹائم گزرے گا کہ اس کے کندھے پر نرم و نازک ہاتھ کسی کا پڑے گا. پلٹ کر کے دیکھے گا تو وہ کہے گی مجھ میں بھی آپ کا حصہ ہے، کم از کم میری طرف بھی نظر اٹھا کے دیکھیں، اس کو چھوڑیں، میں آپ کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. پھر وہ دیکھے گا نظر اٹھا کے تو جو اس کے پہلو میں ہے اس سے کہیں زیادہ حسین و خوبصورت اس کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئے گی، اس کو سائیڈ میں کر کے پھر اس سے مشغول ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ جنتیوں، یہ جنت. تم دنیا میں کیڑے مکوڑوں کی طرح ہماری زندگیاں میلی کچیلی. اللہ کے بندو، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ تھوڑے دنوں کے لیے ہیں. ختم کرو بس. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے امن و سلامتی کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب یہاں سے اٹھائے تو توحید و سنت کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے، عمل صالح پر اٹھائے.
اور ہمیں اس جنت میں داخل فرمائے جو ہمارے لیے اسے تیار کر رکھی ہے، اس جنت کی طرف وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ اکبر۔ یہ لؤلؤ مکنون، جس طرح سیپی کے دانوں میں موتیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، رب تعالیٰ نے ان حوروں کو بھی اسی طرح سے ان موتیوں کی طرح سیپ کے دانوں میں چھپا کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ لم یطمثہن انس ولا جان، نہ کسی انسان نے انہیں چھوا ہے نہ کسی جن نے انہیں چھوا ہے، بالکل کنواری باقی۔ ان للمتقین مفازا، قرآن دیکھیے، سب قرآن کی سیر ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جن کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان للمتقین مفازا وحدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا۔ اللہ فرماتا ہے متقیوں پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ہاں، کامیابی کس کے لیے؟ دنیا اور آخرت میں کامیابی کس کے لیے؟ مفازا، کس کے لیے؟ اللہ، متقیوں کے لیے، پرہیزگار جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جاتے ہیں، ہاں، ان کے لیے ہے حدائق و اعنابا، باغات، ایک باغ نہیں، دو باغات، حدائق باغات ہوں گے، وعنابا، اور اس کے اندر انگوروں کے لدے ہوئے باغات ہوں گے، وکواعب اترابا، اور ان باغوں میں نوخیز دوشیزہ کنواری، بالکل کنواری لڑکیاں ہوں گی جو ہر جنتی کو عطا کی جائیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک جنتی کو 70 حوریں دی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین۔ یہاں ایک ہی پہ مر رہے ہیں اور ایک ہی کا حالت یہ ہے، 2-3 کرتے تو پتہ نہیں قیامت آ جاتی۔ وہاں تو 70، اب وہاں ان عورتوں سے بولو کہ وہاں حسد کرنا ہے، وہاں پتہ چلے گا۔ یہاں تو کہتی ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے، 2 کرو 3 کرو ہم منع کریں گے، وہاں کیا ہوگا؟ ہاں، وہاں تو تم قسمت سے ملو گی تو ملو گی، ورنہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے تم۔ بہرحال ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ، ہماری ازواج کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ اچھی ہوگی تو کرنا، کبھی غلط سلط ہوگی تو وہاں بھی ٹینشن پیدا کرے گی، مشکل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال معاف کر دیا کریں، یہ اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے، ٹیڑھی پسلیوں کی طرح رہیں گی یہ، ان کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھا لو، معاف کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمارے ساتھ جہاں ہم رہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں انہیں ہمارے ساتھ جنت میں جنت بھی ہمارے ساتھ انہیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70 جو ہے دی جائیں گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت درختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ گرمی ہوگی نہ ہی ٹھنڈک ہوگی۔ الغرض جنت کی لذت اور عیش و عشرت کے متعلق قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر کئی صفحات ہیں، آپ انہیں پڑھیں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو اور حدیثوں کی روشنی میں جنت کی سیر کراتا چلوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہاں، جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں۔ اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ اسپیشل روزے داروں کے لیے ہے جس کا نام ہے باب الریان، روزہ رکھنے والوں کا دروازہ ہے، وہ صرف اس سے روزہ دار ہی داخل ہوں گے، اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے جنت میں پھر وہ دروازہ کلوز کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس دروازے سے داخل فرمائے، بلکہ جنت کے جس دروازے سے بھی موقع ملے اللہ اس دروازے سے داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں جنت میں جانا ہے، لیکن جنت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جنت میں یہ نہ سوچو کہ سب کا ایک ہی طرح معاملہ ہوگا، سب کا ایک ہی طرح معاملہ ہوگا، نہیں، جنت میں بھی کیٹیگریاں ہوں گی۔ جس طرح دنیا میں کیٹیگریاں ہیں نا، کوئی بلڈنگ میں رہ رہا ہے، کوئی محل میں رہ رہا ہے، کوئی جھوپڑی میں رہ رہا ہے، کوئی ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، کوئی برف کا پانی پی رہا ہے، کوئی کوکو کولا پی رہا ہے، کوئی پیپسی پی رہا ہے، کوئی فلاں پی رہا ہے، کوئی مرندا پی رہا ہے، کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے، کوئی میلے کپڑے پہنتا ہے، کوئی اچھے جوتے پہنتا ہے، کوئی کوالٹیز ہیں یہاں بھی زندگی کے، ہے کہ نہیں؟ ایسے وہاں بھی جنت میں بھی تمہارے اپنے یہاں کے اعمال کے حساب سے اگر جنتی ہو گئے تو جنت میں بھی کوالٹیز ہیں، 100 درجے ہوں گے۔ اور سب سے بلند درجہ کس کا ہوگا؟ سنو، سب سے بلند درجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور وہ درجے مجاہدین کے لیے تیار کیے گئے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور ہر
ان مجاہدین کا جو درجہ ہوگا، مقام ہوگا، ایک درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ، یعنی ایک فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، فورتھ فلور، اس طرح سے فلورز جو ہوں گے، ایک فلور اور دوسرے فلور کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہے۔ اللہ، ایک مجاہد کو ایک درجہ یہ نصیب ہوگا۔ اور لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو، جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں اور جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اللہ، دیکھنے والے نے پتہ بتا دیا، رازدار نے راز فاش کر دیا، وہ چیز جو ہماری آنکھوں نے نہ دیکھا نہ کانوں نے سنا، رب کے محبوب اور ہمارے اور آپ کے رہنما اور رہبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اپنی امت کو سمجھا دیا، بتا دیا، اے میری امت کے لوگوں، مانگو جنت تو کون سی مانگو؟ جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس مانگو۔ جنت الفردوس کے نام سے عطر بھی ہے کہ نہیں؟ تو جنت الفردوس مانگو۔ لیکن یہاں کی عطروں میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن وہ جنت الفردوس اللہ اکبر ورجنل اللہ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ ہاں، تو جنت الفردوس مانگو جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت، کہ جنت کتنی قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی ایک قدم کی جگہ، ایک قدم، یہ جو پیر ہے نا، پیر، قدم، ایک قدم کی جگہ یعنی ایک جوتا رکھنے کی جگہ سمجھ لو، ایک قدم کی جگہ، جنت کی ایک قدم کی جگہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے افضل اور برتر ہے۔ ایک قدم رکھنے کی جگہ، اللہ، پوری دنیا کی قیمت اور جو کچھ بھی ہے اس کی بھرپائی نہیں کر پائے گی۔ اللہ، اتنی قیمتی جگہ ہے وہ، اسے حاصل کرو کیسے؟ اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو، اس کی قیمت وہی ہے، اس کی قیمت وہی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اگر جنت کی ایک حور دنیا کی طرف جھانک دے تو پوری دنیا اس کے حسن و جمال سے روشن ہو جائے اور خوشبوؤں سے معطر ہو جائے پوری دنیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور ان کا دوپٹہ دنیا اور ما فیہا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، وہ دوپٹہ اس حور کا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ہر جمعے کو ایک بازار لگے گا، وہاں بھی شاپنگ سینٹر ہوں گے، ماشاءاللہ بازار ہوں گے، وہاں بھی جنتی لوگ بازار کرنے جائیں گے، مارکیٹ کرنے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس بازار میں داخل فرمائے، بولو آمین۔ ہاں، اما جب بازار میں داخل ہوگے تو آٹومیٹک جنت میں جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ تو یوں کان پکڑنے کے بجائے دوسری طرف سے پکڑ لو، مطلب یہ ہے کہ یہی مانگ لو اللہ جو بازار میں ہم کو داخل فرما، اور جب بازار جائیں گے تو جنت میں تو آٹومیٹک جائیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ تو ہر جمعے کو ایک بازار لگے گا، اس بازار میں کیا ہوگا؟ لوگ جنتی اپنے اپنے محلوں سے آئیں گے، چاروں طرف سے سب مرد لوگ جمع ہوں گے، وہاں پہ سب لوگ جمع ہوں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اکٹھا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے، اسی طرح سے ہم سب ملیں ایک دوسرے کو۔ ہاں، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ سراج صاحب ہیں، معراج صاحب ہیں، یہ عبداللہ صاحب ہیں، عبدالرحمن صاحب ہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے، آمین یا رب۔ اور اللہ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اللہ سے جو مانگو انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا، ارحم الراحمین ہے۔ بس شرک اور بدعت سے توبہ رکھو، دور رہو۔ یہ وہ کینسر ہے جو تمہیں کبھی صحت مند نہیں بنا سکتا، کبھی تم صحت نہیں پا سکتے۔ یہ درگاہ، یہ مزار، یہ شدے، یہ علم، یہ چبوترے، یہ جتنی بھی الا بلا ہمارے ملکوں میں ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، منبر رسول سے یہ بندے ناچیز عرض کرتا ہے کہ یہ کرو گے جہنم کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرو۔ اگر یہ جنت چاہتے ہو
تو اس کے لیے اپنے دلوں کو شرک کی گندگیوں سے پاک کرو، اپنے اعمال کو بدعت کی گندگیوں سے پاک کرو، صاف ستھرا رکھو، دل کو توحید کا مکہ بنا لو، اور اعمال کو اور اعضاء اور جسم کو یہ سنت رسول کا مدینہ بنا لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو اس بات نصیب فرمائے، بولو آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جب بازار میں آ جائیں گے تو وہاں ان جنتیوں کے کپڑے اور چہروں سے ہو کر ایک ہوا گزرے گی، ایک خوبصورت سی ہوا چلے گی جو ان کے جسم سے اور ان کے کپڑوں سے ہوتے ہوئے گزرے گی۔ اس ہوا کا کام کیا ہوگا؟ اس ہوا سے ان کا حسن و جمال نکھر جائے گا اور ان کے کپڑے اور صاف ستھرا اور حسین اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ اپنی اپنی بیویوں کے پاس جنتوں میں لوٹیں گے تو ان کی بیویاں انہیں دیکھ کر کہیں گی سبحان اللہ، واللہ ہمارے پاس سے تو گئے تھے تو ایسے ویسے تھے، لیکن واپس آئے تو اتنے حسین اور اتنے خوبصورت ہو گئے ماشاءاللہ۔ یعنی گویا کہ وہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک بازار جو ہوگا وہ بیوٹی پارلر خوبصورت اور حسین بنانے۔ اب یہ اندھے گندے بیوٹی پارلر والی بات نہ کرنا، آپ کبھی کوئی پکڑ کے کہہ دو معراج ربانی جنت کی تشبیہ بیوٹی پارلر سے، ایسے ایسے ذلیل موجود ہیں ہمارے ملکوں میں، سمجھا کرو۔ اگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں کوئی مثال دے دیتا ہوں تو اس کو بھی پکڑ کر کے چیغم کی طرح گھسیٹ کر کہتے دیکھو یہ کفر پک رہا ہے، دیکھو یہ حرام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں کو ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اما میں مثال موضوع کو سمجھانے کے لیے قریب سے قریب تر ہیں، دلہن کو سجانے کے لیے بیوٹی پارلر لے جاتے کہ نہیں لے جاتے؟ خود بھی آپ بھی جاتے ہو، یہ ملا بھی جاتا ہے، ملے سے پوچھو یہاں جو حرام کے فتوے یہ بھی جاتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے ویسی تو مخالف کی اچھی باتیں بھی اسے بری لگتی ہیں، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ تو گویا وہ بازار ایک بیوٹی پارلر والا بازار قسم کا ہوگا، وہاں جانے کے بعد کپڑے دھل دھلا کے چہرے حسین و خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب لوٹیں گے تو بیویاں بھی خوش کہ ماشاءاللہ بالکل صاف ستھرے ہو کر گئے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو 100 آدمی کے برابر کھانا کھانے پینے اور ہم بستری اور جمع اور شہوت کی طاقت دی جائے گی اللہ کی طرف سے۔ کوئی سوچے گا یہ 70 بیویاں، یہ حوریں، کیا کرے گا آدمی؟ ایک مرد کو 100 مردوں کی قوتیں، طاقتیں اور شہوت اور وہ خواہش ہم بستری اور جمع کرنے کی قیامت کے دن جنت کے اندر جنتی کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ پھر ان کا پیٹ شہوت کی طاقت ہوگی اور ان کی قضائے حاجت یہ ہوگی کہ چمڑوں سے جو پیشاب اور پیخانے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ان کے چمڑوں سے جو پسینے نکلیں گے ان کی خوشبوئیں مشک و زعفران جیسی ہوں گی، وہ اسی پسینوں کے ذریعے سے وہ ان کے تمام سب غلاظتیں اور ان کی تمام کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ تمام سب کیا ہو جائیں گی؟ نکل کے باہر ہو جائیں گی، اور پھر ان کا پیٹ سمیٹ دیا جائے گا یعنی پیٹ اور سینہ برابر، یعنی بالکل بہترین قد و قامت، 30 سال کے بالکل چھوکرے، داڑھی موچ غائب، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ قیامت کے دن۔ یہاں رکھو وہاں نہیں رہے گا، یہاں رکھ لو، یہاں کلین چیو نہ کرو، وہاں نہیں رہے گا، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر داڑھی اور موچ کے رکھے گا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس طرح سے ایک اور حدیث ابو مالک اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جنت میں ایسے کمرے جنتیوں کو ملیں گے، ایسے کوارٹرز، ایسے کمرے ملیں گے کہ جن کا باہر اندر سے اور اندر سے باہر دکھائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ کمرے تیار کر کے رکھے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ میں نے کہا جنت میں کئی کیٹیگریاں ہیں، لیکن یہ کمرے کے اندر سے باہر، باہر سے اندر دکھائی دے گا، یعنی موتیوں کا ہوگا وہ کمرہ اسپیشل ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کھانا کھو دروازہ بند، کوئی آہٹ بھی نہ دو، کچھ بھی نہیں، چپے چپے کھاؤ، یا کھانا لگا ہے خود ہی دب گھگے لو، 2 پلیٹیں 4 پلیٹیں، نہ یہ لوگ نہیں، خود کھانا لے کر گھومتے ہیں۔ کوئی ملے، آ جاؤ بھائی، آئیے کھانا کھاتے ہیں ساتھ، اکیلے نہیں کھاتے، بلا کے کھاتے ہیں، آؤ کھانا کھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ محل تیار کر کے رکھا ہے، کھانا کھلاتے ہیں۔ اور جو روزوں پر مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں،
یہ نہیں کہ صرف رمضان کا روزہ آیا تو روزہ رکھ لیا، نہیں، بلکہ جمعرات کے پیر کے بھی روزے رکھتے ہیں، وہ مہینے کے اندر 3 روزے جو ہوتے ہیں ایام بیس کے اس کے بھی رکھتے ہیں، محرم کے بھی رکھتے ہیں، اسی بقرعید کے، یعنی اس طرح سے رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ روایت طبرانی کے اندر ہے، اور ابو سعید کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک اعلان کیا جائے گا کہ تم صحت مند رہو، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم زندہ رہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم جوان رہو، تم کبھی بوڑھے نہیں ہو سکتے ہو، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم خوش رہو، تم کبھی غمگین نہیں ہوگے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اسی چیز کی خبر قرآن میں دی گئی ہے کہ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ اس عمل کے بدلے میں ہے جو تم دنیا کے اندر کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 43۔ الہی ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا ہمیشہ ایسی جنت نصیب فرمائے اور ایسی جنت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی ہم پر اپنی رضا اور اپنی خوشنودی نازل فرمائے اور ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ قبول فرما لے، ہمیں شرک اور بدعت کی غلاظتوں سے دور رکھے، ہمیں سنت و توحید کے اوپر چلنے والا بنائے اور ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، ہمیں اپنے چہرے انور کا دیدار قیامت کے دن فرمائے اور قیامت کے دن اپنا اور ہمیشہ جنت میں اپنا دیدار عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔